السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا، مشاورت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یونان کشتی حادثہ، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر قومی پرچم سرنگوں۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یونان کوسٹ گارڈ نے ڈوبتے لوگوں کو نہ بچا کر ظلم کیا۔ وفاقی حکومت کا 78 میتوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کا فیصلہ۔ بلاول کی دھمکی کام کر گئی، سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب کی منظوری، رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ کی احتساب عدالت میں پیشی، 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور۔ بشرا بی بی کی 5 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی۔ KPK میں آندھی طوفانی بارش سے 5 افراد جاں بحق، مختلف علاقوں میں بارشوں سے 71 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاہور میں مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، پروازیں متاثر۔ خالصتان کے حامی سکھ رہنما کینیڈا کے گردوارے میں قتل، پولیس کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کے ممکنہ محرکات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جنگل کی آگ کے سبب اٹھنے والا دھواں ٹورنٹو شہر میں ایک بار پھر پھیلنے لگا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ایئر کوالٹی اسٹیٹمنٹ جاری، شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ کینیڈا میں ماہرین کا حکومت کو اخراجات کم کرنے کا مشورہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی اخراجات مہنگائی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ حکومتی اخراجات معیشت میں طلب اور رسد دونوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بھارت میں ہیٹ ویو نے بدترین تباہی مچا دی۔ بھارت میں شدید گرمی اور حب سے ہلاکتیں 100 سے تجاوز کر گئیں۔ بھارت میں رواں ماہ گرم ترین ہونے کا امکان۔ امریکی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے 5.5 گھنٹے طویل ملاقات۔ اینٹونی بلنکن نے چینی حکام کو امریکی خدشات سے آگاہ کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ سے واضح، ٹھوس اور معیاری بات چیت ہوئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپس میں مشاورت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپس میں مشاورت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فریق تحریری معروضات دینا چاہے تو اسے خوش آمدید کہیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب انتخابات اور ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا، ہم آپس میں مشاورت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت قانون سازی کر سکتی ہے مگر نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا۔ آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بھارت میں بھی آرٹیکل 184/3 کے مقدمات میں براہ راست نظر ثانی اپیل کا حق نہیں،
چیف جسٹس نے کہا کہ اس بات سے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ مقننہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا سکتا ہے۔ حکومت نے نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل کر دیا، جس کی ٹھوس وجوہات پیش کرنا لازمی ہے۔ قانون سازی سے قبل محتاط طریقہ کار سے حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل عثمان منصور ایوان نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اہم قانون سازی کے بارے میں مشاورت کے لیے مجھے بلایا ہے۔ اگر عدالت اجازت دے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر وہ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یونان کے قریب کشتی کے حادثے میں پاکستانیوں اور دیگر افراد کے جاں بحق ہونے پر یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یونان کے قریب کشتی حادثے میں پاکستانیوں اور دیگر افراد کے جاں بحق ہونے پر یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یوم سوگ کے موقع پر کراچی ایئرپورٹ سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر قومی پرچم سرنگو کر دیے گئے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت کے حوالے سے حکومت پاکستان نے 78 میتوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یونان کوسٹ گارڈ نے ڈوبتے لوگوں کو نہ بچا کر ظلم کیا۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یونان میں کشتی حادثے پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ کئی گھرانے اجڑ گئے۔ یونان کی کوسٹ گارڈ نے ظلم کیا، ڈوبتے لوگوں کو نہیں بچایا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اس کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کے تانے بانے ترکی اور لیبیا سمیت دیگر ممالک سے بھی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ سلسلہ 70 کی دہائی میں شروع ہوا، جب لوگوں نے روزگار کے لیے باہر جانا شروع کیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی غیر قانونی کام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملک میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بچے باہر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ مجبوری کی وجہ سے اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ انسانی اسمگلنگ قومی مسئلہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ دوسری جانب حکومت نے ڈی این اے کے لیے کوارڈینیشن سیل بنانے کی ہدایات جاری کر دیں، جس میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت اوورسیز پاکستانی اور ایف آئی اے کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ سیل بدقسمت کشتی کے مسافروں کے رشتہ داروں کے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کرے گا۔ اسلام آباد اور آزاد کشمیر سمیت جہاں ضروری ہوا کیمپ آفس قائم کیے جائیں گے۔ ڈی این اے کے نمونہ جات کے لیے جگہوں کا تعین کر کے لواحقین کو اطلاع دی جائے گی۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے کی مشاورت سے ڈی این اے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے پنجاب فرانسک لیب سے کوارڈینیشن کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم نے جمعے کو پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات میں فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری جانب بجٹ پر اختلافات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین اجلاس میں شریک ہوں گے، جس میں بجٹ سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ خیال رہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں سوات میں جلسے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم سے بجٹ میں وعدے پورے نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے کیس میں 4 جولائی تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے کیس میں 4 جولائی تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست پر سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی 5 لاکھ کے ضمانتی مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی گاڑی سے اتر کر احتساب عدالت گئیں اور عدالت میں حاضری لگانے کے بعد وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بشرا بی بی کے وکلاء نے نیب کے بطور ملزم طلبی کے نوٹس کے پیش نظر ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور طوفانی بارش سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور طوفانی بارش سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسری جانب لاہور شہر میں تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔
لیسکو کے 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق بنو، لکی مروت، ڈی آئی خان اور مانسہرہ میں بارشوں سے 71 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبہ بھر میں تیز آندھی اور طوفانی بارشوں سے 16 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ جہلم، گجرات، گجرانوالہ، ظفروال اور حافظ آباد میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ علاوہ ازیں موسم کی خرابی کے باعث اندرون و بیرون ملک آنے جانے والی کل 4 پروازیں متاثر ہو گئیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ حکام کے مطابق سرین ایئر کی دبئی سے لاہور آنے والی پرواز 724 کے پائلٹ نے طیارے کا رخ موڑ دیا۔ ایئر عربیہ کی راس الخیمہ سے لاہور آنے والی پرواز 854 کا رخ بھی خراب موسم کے باعث ساہیوال سے موڑ دیا گیا۔ گلف ایئر کی لاہور سے بحرین جانے والی پرواز 767 کو رن وے پر ٹیک آف سے روک دیا گیا، جبکہ تھائی ایئر کی لاہور سے بینکاک جانے والی پرواز 346 کو بھی رن وے پر روک دیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔